لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ارشاد حضرت احدیت ایسا کچھ جو ہے وہ بیچ میں کھو گئے کہ آیت کا ترجمہ ہی کرنا جو ہے وہ 3 دن میں رہ گیا، تو آج ہلکا سا اشارہ کر کے انشاءاللہ اس آیت کریمہ پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے. کل ارشاد ہوتا: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، آگ سے، اس آگ سے کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. تو گویا اس آیت سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلے نجات یافتہ ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی نجات کی فکر نہ کرے. یہ انشاءاللہ کیوں پڑھی جا رہی ہے یہ آیت محرم میں، اور امام حسین سے اس کا کیا ربط ہے، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اس پر گفتگو ہوگی. بات ہماری اب تک آج چوتھی محرم کو چوتھی مجلس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور 8 ذی الحجہ کو امام مکہ مکرمہ سے نکل پڑے. بہت سے وہ افراد ہیں جنہوں نے امام حسین کو اس سفر سے روکا، جس میں ایک بات کل کی مجلس میں عرض کی گئی تھی کہ آپ کے اپنے بھائی مولا کائنات کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے بھی امام علیہ السلام کو روکا، اور وہ جواب کل آ چکا ہے. میں فہرست وار گناؤں گا، بیچ میں 2-1 جو خاص لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ باتیں بھی لکھ دوں گا، یہ جن سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، جن کا خط آیا ہے. تو من جملہ ان لوگوں میں جو امام کے عراق جانے کے مخالف تھے، یا انہوں نے امام سلام اللہ علیہ کو جانے سے روکا، اس میں ہیں جناب ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام. دوسری شخصیت ہے جناب ابو محمد واقدی و زرارہ ابن حالج. ان کے سلسلے میں ایک روایت نقل کر دوں کہ کہتے ہیں جناب ابو محمد واقدی اور زرارہ ابن جلح سے نقل ہوا ہے کہ لقینا الحسین ابن علی قبل ان یخرج الی العراق بثلاث لیال، کہ 3 رات پہلے امام کے عراق نکلنے سے، یعنی 8 کو نکلے ہیں، 7 6 5 کو، 3 راتیں پہلے ہم امام حسین علیہ السلام سے عراق جانے سے 3 دن پہلے امام سے ہم لوگ ملے. فاخبرناہ بضعف الناس بالکوفہ، ہم نے امام کو باقاعدہ کوفے والوں کے ضعف، ان کی کمزوری، ان کی حرکتوں سے امام کو جو ہے وہ متوجہ کیا، امام سے عرض کیا. اور یہ بھی ہم نے کہا کہ ان قلوبہم معہ وسیوفہم علیہ، ہم نے بتایا کہ ان لوگوں کا دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ جو آپ کا ساتھ دیں گے. وسیوفہ علیہ، ہم نے یہ بتایا کہ ان کی تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی اگرچہ دل آپ کے ساتھ ہے. فأومع بیدہ نحو السماء، امام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف. ففتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل گئے. یہ توجہ سے سنیے آپ چاہے. وَنَزَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَدَدٌ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ، اس قدر فرشتے نظر آنے لگے کہ سوائے خدا کے کوئی ان کی گنتی شمار نہیں کر سکتا تھا، کوئی گن نہیں سکتا تھا کتنے تھے. وقال لولا تقارب الاشیاء وحبوط الاجر، کہ اگر مسئلہ اجر کا نہ ہوتا،
تو دیکھ رہے ہو مقصد یہ، میں اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اجر کا مسئلہ نہ ہوتا، شہادت کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ دیکھ لو، مطلب شاید یہ ہے امام کے فرمانے کا، ہم کو کمزور مت سمجھو۔ تو پھر اگر کمزور نہیں ہیں تو یہ کیوں اختیار کیا ہے شہادت کو؟ اس پر انشاءاللہ ابھی 4-5 دن بچے ہیں، عرض کیا جائے گا۔ ففتحت ابواب السماء ونزل من الملائکہ عدد لا يحصیہم الا اللہ وقال لولا تقارب الاشیاء وحبوط الاجر لقاتلتهم بہؤلاء۔ اگر مسئلہ شہادت نہ ہوتا اور مسئلہ اجر نہ ہوتا تو یہ فرشتے میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر کے، اور مل کر کے کیا، خود ہی اگر یہ جو چند لوگ ہیں یہی ان کو اجازت مل جاتی تو حالات بدل جاتے۔ ولیکن اعلم علما ان من ہناک مسعدی وہناک مصارع اصحابی، لیکن مجھ کو پتہ ہے کہ میری وہ شہادت کی جگہ ہے، میرے اصحاب کی شہادت کی جگہ ہے۔ لا ینجو منہم الا ولدی علی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی وہاں سے بچنے والا نہیں ہے۔ کربلا، بات عراق جانے سے روک رہے تھے نا، انہوں نے کہا مجھ کو سب پتہ ہے، لا ینجو منہم احد الا ولدی علی، سوائے میرے بیٹے علی یعنی امام سجاد علیہ السلام کے، کسی کو ان لوگوں میں سے بچنا تھوڑی ہے۔ یہ سب میں سمجھ کے جا رہا ہوں۔ تو اب جب یہ ہے کہ میں سمجھ کے جا رہا ہوں تو سوال ہوگا کیوں جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہ 2 لوگ ہو گئے۔ تیسرے جناب ابو سعید خدری، انہوں نے بھی امام کو عراق جانے سے روکا۔ چوتھے ابو واقد اللیثی، انہوں نے بھی امام کو جانے سے روکا۔ احنف ابن قیس، انہوں نے بھی امام کو عراق جانے سے روکا۔ ام سلمہ، جن کا ذکر کل کی مجلس میں بھی آ چکا ہے کہ وہ بتایا کہ پیغمبر نے کیسے، چنانچہ جب امام حسین مدینے سے نکلنے لگے تو ام سلمہ وہی چیزیں لے کر کے سامنے آئیں کہ انہ لما اراد العراق، جب امام حسین نے عراق جانے کا ارادہ کیا، قالت لہو ام سلمہ، ام سلمہ نے کہا لا تخرج الی العراق، بیٹا عراق مت جاؤ، قد سمعت رسول اللہ یقول یقتل ابنی الحسین بارض العراق، میں نے تمہارے نانا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا بیٹا سرزمین عراق پر مارا جائے گا۔ وعندی تربت دفعها الی فی قارورہ، اور میرے پاس شیشی میں وہ تربت موجود ہے جو پیغمبر نے مجھ کو عنایت فرمائی۔ فقال علیہ السلام، ام سلمہ کے جواب میں بھی امام حسین نے فرمایا واللہ انی واللہ مقتول کذالک، خدا کی قسم میں مار دیا جاؤں گا، خدا کی قسم، یعنی کہیں سے امام حسین علیہ السلام پر یہ بات پوشیدہ نہیں تھی کہ میں مار دیا جاؤں گا۔ انی مقتول وان لم اخرج الی العراق یقتلونی، ایضاً جو کل بات چھوٹی تھی ابھی پھر آئے گی کہ وان لم اخرج الی العراق، ام سلمہ سے امام حسین نے کہا اگر میں عراق نہ بھی جاؤں تو کیا مطلب ہے، اگر مدینے میں رہوں گا تو یہ مجھ کو چھوڑ دیں گے، یا معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین سلام اللہ علیہ اس ملعون کی بیعت کر لیں تو یہ لوگ چپ بیٹھ جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں وَإِن لَمْ أَخْرُجْ إِلَى الْعِرَاقِ، الخرائج والجرائح میں یہ روایت ہے، اگر میں عراق نہیں بھی گیا یقتلونی ایضاً، تب بھی یہ لوگ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ قالت ام سلمہ لا تخرج إلى العراق، دوسری روایت میں ہے ام سلمہ نے کہا بیٹا مت جاؤ عراق، فإني سمعت جدك يقول، میں نے تمہارے جد کو کہتے ہوئے سنا ہے انک مقتول بہ، کہ میرا بیٹا وہاں مارا جائے گا۔ وعندی تربت، وہی بات ہے دفعها الی فی قارورہ، میرے پاس وہ شیشی میں موجود ہے تربت جو تمہارے نانا نے دی ہے علامت کے طور پر۔ فقال علیہ السلام وان لم اخرج قتلت، پھر وہی جملہ، نہیں نکلوں گا نانانی تب بھی مار دیا جاؤں گا۔ ثم مسح بیدہ علی وجہہ، پھر چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا مسرعہ و مسرع اصحابہ، میری بھی شہادت کا مقام وہی ہے، میرے اصحاب کی شہادت کا مقام ہے۔ وَأَعْطَاهَا تُرْبَةً أُخْرَى فِي قَارُورَہ، اور پھر امام حسین نے ایک اور مٹی دی کہ اس کو بھی رکھ لیجئے آپ۔ وَإِذَا فَاضَتَا دَمًا فَاعْلَمِي أَنِّي قَدْ قُتِلْ، جب دونوں خون ہو جائیں، جو نانا نے دی ہے آپ کو اور یہ میں آج جو دے رہا ہوں، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں قتل کر دیا گیا ہوں بعد الظہر فی یوم عاشورہ، ظہر کے بعد عاشور کے دن۔
خوب، ایک اور فرد جس نے امام حسین کو جانے سے روکا اس کا نام ہے بحیر ابن شداد۔ ایک اور شخص ہے جس نے روکا، جس کا نام ہے بعثر فقعی۔ ایک اور شخص ہے جن کا نام جو بڑے مشہور ہے، مولا کے کیا کہتے ہیں فوجیوں میں سے تھے، جناب ترماح ابن عدی۔ من جملہ ان لوگوں کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے روکا، عبداللہ ابن جعدہ ابن حبیرہ۔ من جملہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے روکا ہے امام حسین کو عراق جانے سے، وہ جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ وہ نہیں تھی، مگر تھے نہیں وہاں وہ مکے میں، مگر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہونے والا ہے تو خط آیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ انتقل الخبر بأهل المدینہ ان الحسین ابن علی یرید الخروج الى العراق۔ یہ بات مدینے والوں کو جب پہنچی خبر کہ امام حسین نکلنے والے ہیں مکے سے عراق کے لیے، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عبداللہ ابن جعفر، تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے، وہ مکے میں نہیں تھے، وہ مدینے میں تھے، مدینے سے اس خبر کو سن کے، گھبرا کے، پریشان ہو کر کے، جو بھی وجہ ہو، انہوں نے وہاں سے امام حسین کو خط لکھا۔ اب خط جناب عبداللہ ابن جعفر کا خط سناتا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کا جواب آپ کو نقل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من عبداللہ ابن جعفر۔ یہ خط ہے امام حسین کے نام طرف سے عبداللہ ابن جعفر کے۔ اما بعد، انشدک اللہ اللہ تخرج عن مکہ۔ حسین، میں تم سے گزارش کرتا ہوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مکے سے مت نکلیے۔ کیوں نہ نکلے؟ فإنی خائف علیک من هذا الامر، مجھے اس میں خطرہ لگ رہا ہے، میں خائف ہوں مکے سے نکلنے میں آپ کے۔ الذی قد ازعمت علیہ ان یکون فیہ ہلاکک واہل بیتک، مجھ کو کاہے کا ڈر ہے کہ اس میں آپ اور آپ کے ساتھ ہی اہل بیت یہ سب ہلاک ہو سکتے ہیں، یعنی قتل ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں۔ فإنک ان قتلت اخاف ان یطفأ نور الارض، ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین پنجتن کی آخری فرد تھے نا، اس کو ذہن میں رکھے انہوں نے خط لکھا عبداللہ ابن جعفر نے کہ مجھے ڈر یہ ہے اگر آپ کہیں قتل ہو گئے تو زمین سے نور خدا جو ہے گل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فإنک ان قتلت، اگر آپ قتل ہو گئے، اخاف ان یطفأ نور الارض، کہ زمین کا نور کہیں نہ بجھ جائے، وانت روح الہدی، آپ تو ہدایت کی روح ہیں، ہدایت کی جان ہیں، وامیر المؤمنین، مومنوں کے امیر ہیں آپ، فلا تجعل بالمسیر الی العراق، اے حسین مت جائیے عراق کی طرف۔ فإنی آخذ لک الامان من یزید وجمیع بنی امیہ، میں کوشش کرتا ہوں، میں مطلب آج کے زمانے میں کہیے نا کہ میں کوئی جگاڑ لگاتا ہوں، کوئی سورس لگاتا ہوں کہ یزید تک یہ بات پہنچے کہ وہ آپ کو ٹچ نہ کرے، میں امان لے لیتا ہوں۔ علی نفسک و مالک و ولدک و اہل بیتک والسلام۔ اب امام حسین علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال فکتب الیہ الحسین بن علی، امام حسین نے جواب دیا کس کو؟ یہ خط کس کا تھا؟ عبداللہ ابن جعفر کا۔ فرماتے اما بعد فإن کتابک ورد علی فقرأتہ، تمہارا خط ملا، فقرأتہ پڑھا میں نے، وفہمت ما ذکرت، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں نے باقاعدہ سمجھ لیا ہے۔ وَأُعْلِمُكَ أَنِّي رَأَيْتُ جَدِّي رسول اللہ فی منامی، اب میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے جد رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ فخبرنی بأمر وأنا ماض لہ، مجھ کو ایک امر کی اطلاع دی ہے رسول اللہ نے اور میں اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ لی کانا او علی، چاہے میرے حق میں ہو چاہے میرے خلاف جائے، مجھ کو جانا ہے ادھر، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ واللہ ابن عمی، جناب عبداللہ جعفر کے بیٹے تھے نا، اور جعفر کون ہے؟ سگے بھائی ہیں مولائے
کائنات کے، تو ابن عم ہوئے نا چچا کے بیٹے، واللہ یا ابن عمی، اے چچا زاد خدا کی قسم. اب سنیے یہ جملہ، لو وہاں کیا کہا تھا جناب ام سلمہ سے کہ اگر ہم عراق نہیں بھی جائیں گے تب بھی قتل کر دیے جائیں گے نا. وہاں محمد حنفیہ سے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکے میں قتل نہیں ہونا چاہتے، عظمت کعبہ برباد نہ ہو. یہاں کا جملہ سب سے ٹف ہے، سخت ہے. فرماتے ہیں کہ یبن امی، سنو اے میرے چچیرے بھائی، لو کنت فی حجر حامۃ من حوام الارض، اگر میں جانوروں کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو لستخرجونی ویقتلونی، یہ مجھ کو اس سوراخ سے نکال کے قتل کریں گے. یہ مت سمجھیے کہ میں عراق نہیں جاؤں گا تو مارا نہیں جاؤں گا، میں مکے سے نہیں نکلوں گا تو مارا نہیں جاؤں گا. واللہ یا ابن عمی، اے میرے چچیرے بھائی خدا کی قسم، لَيُعْدَيَنَّ عَلَيَّ كَمَا عَدَتِ الْيَهُودَ عَلَى السَّبْتِ وَالسَّلَامِ، جیسے یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کو شکار مت کرنا مگر انہوں نے کیا، وہی میرے ساتھ کیا جائے گا. کہ لاکھ، مطلب شاید کہ لاکھ پیغمبر نے پیشین گوئی کی ہے، لاکھ پیغمبر نے ڈرایا ہے، لاکھ امیر المومنین نے فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود یہ مجھ کو اور اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر میں جانور کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں گا یہ وہاں سے نکال کے مجھ کو قتل کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو اچھی طرح پتا تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا. میں جملہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے روکا ہے امام حسین کو عراق جانے سے، کربلا جانے سے، وہ جناب عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. وہ ابن عباس والی بھی روایت سن لیجئے. لما ہم الحسین بالخروج الی العراق، جب امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا مکے سے عراق جانے کا، اتاہ ابن العباس، ابن عباس آئے امام حسین کے پاس، فقال یا ابن عم، اے چچا زاد، قد بلغنی انک ترید العراق، ہم نے سنا ہے کہ آپ عراق جانا چاہ رہے ہیں. وانہم اہل غدر، یہ بے وفا لوگ ہیں، مطلب مت جائیے. وانما یدعونک للحرب، ان لوگوں نے آپ کو بلایا ہے جنگ کے لیے، مت جائیے. فلا تعجل، جلدی مت کیجیے. وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا مُحَارَبَةَ هَذَا الْجَبَّارِ وَكَرِهْتَ الْمَقَامَ بِمَكَّةِ، اگر آپ کو مکے میں رہنا پسند نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ چلے جائیے الی الیمن. وہی جو محمد حنفیہ نے کہا تھا نا کل، انہوں نے بھی یہی رائے دی، اس لیے کہ یمن والے پہلے سے اہل بیت کے عاشق رہے ہیں. مولا کائنات رسول اللہ کے زمانے میں کچھ دن تک یمن کے قاضی کی حیثیت سے یمن میں رہے ہیں، تو یمن والوں کا ایک خاص لگاؤ پرانا ہے اہل بیت سے. لہٰذا محمد حنفیہ نے بھی رائے دی کہ آپ یمن چلے، اور آج بھی دیکھیے یمن میں. خوب، تو فشخص الی الیمن فإنها فی عزلہ، ایک تو وہ سائیڈ میں ہے بالکل. وَلَكَ فِيهَا انصار و اخوان، یمن میں آپ کو ساتھی بھی مل جائیں گے، مددگار انصار بھی مل جائیں گے. فَأَقِمْ بِهَا وَبُثَّ دُعَاتَكَ، آپ وہاں رہ کر کے وہاں باقاعدہ تیاری کر سکتے ہیں. مقصد مفہوم یہ ہے کہ وہاں رہ کر کے آپ یمن میں، وہاں ان لوگوں کا ہاتھ پہنچے گا نہیں، اور وہاں رہ کے آپ پوری، دیکھیے یہ دنیا کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ یزید سے بھیڑ نہیں چاہتے ہیں تو پورے دمخم کے ساتھ بھیڑیے، پوری تیاری کے ساتھ بھیڑیے. اس کا جواب پچھلے اس میں آ چکا ہے نا کہ اگر یہی مقصد ہوتا ہمارا، یہ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ. وَاكْتُبْ إِلَىٰ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَنصَارِكَ بِالْعِرَاقِ، آپ کوفے والوں کو لیٹر لکھ دیجئے. کوفے والوں نے بلایا تھا نا، کہ آپ ان کو لکھیے کوفے والوں کو اور عراق والوں کو کہ فَيُخْرِجُوا أَمِيرَهُمْ، کہ وہ لوگ خود یہ کام کر لیں. دیکھیے ابن عباس بھی اپنے اعتبار سے ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. ان سے کہیے آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے امیر کو بھگاؤ اگر تمہارے اندر دم ہے. فَإِنْ قَوُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وَنَفَوْهُ عَنْهُ، اگر وہ اپنی بات پر ٹکے اور یہ کام کر دیا، انہوں نے نعمان ابن بشیر کو بھگا دیا وہاں سے، یا عبداللہ ابن زیاد کو بھگا دیا وہاں سے. وَلَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ يُعَادِيكَ أَتَيْتُهُمْ، اب اگر اس طرح تم لوگ کرو، میں آ رہا ہوں تمہاری طرف. یہ ابن عباس نے امام حسین کو رائے دی کہ آپ ابھی مت جائیے، چاہنا ہی آپ کو نا بلایا ہے نا، آپ یمن چلے جائیے، وہاں اپنی کچھ تیاری بھی کیجئے گا، اور ان لوگوں کو لیٹر لکھ دیے کہ بھیا ایسا ہے کہ ہم آئیں گے لیکن پہلے تم اس کو بھگاؤ
اور تاکہ تمہاری صداقت طے ہو جائے پھر میں آتا ہوں۔ وَأَمَّا أَنَا لِغَدَرِهِمْ بِآمِنٍ وَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اقمت بمکانک، اب رہیے یمن میں آرام سے، وہاں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ الا ان یاتی اللہ بامرہ، پھر دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے آگے۔ فإن فیہا حصونا وشعابا، وہاں ایک مضبوط گڑھ ہے، مضبوط جو ہے وہ جگہ ہے، وہاں آپ کا کوئی بال بیکا، جو اپنی زبان میں عرض کروں کہ نہیں کر سکتا۔ اپنے اعتبار سے ابن عباس نے بڑی اچھی رائے دی، اور ہم لوگ جیسے ہوتے تو ہماری سمجھ میں یہ بات شاید آ جاتی، لیکن فقال الحسین، امام علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابن عم انی لأعلم انک لی ناصح وعلی شفیق، مجھ کو اے ابن عباس تمہارے بارے میں شک نہیں ہے، مجھ کو پتا ہے کہ تم دل سے یہ بات کہہ رہے ہو، تم میرے لیے ناصح ہو، تم میرے لیے شفیق ہو، مہربان ہو، مطلب کوئی سیاست اس میں تمہاری نہیں ہے، تم واقعاً جو ہے وہ دل سے بات کہہ رہے ہو۔ ولیکن مسلم ابن عقیل کتب الی باجتماع اہل مصر علی بیعتی و نصرتی، لیکن مسلم نے مجھ کو خط بھیج دیا ہے کہ شہر والوں نے جو ہے وہ اجتماع کر لیا اور میری بیعت کر لی ہے۔ وقد اجتمعت علی المصیر الیہم، اب دیکھیں وہ دنیاوی کے اعتبار سے بتا رہے تھے نا، تو امام نے اسی حساب سے جواب دے دیا کہ بھئی وہاں تو بیچاروں نے سب کر لیا ہے، لہٰذا مجھ کو جانا ہی جانا ہے۔ قال انہم من خبرت وجربت وهم اصحاب ابیک واخیک وقتلتک غدا مع امیرہم انک لو قد خرجت فبلغ ابن زیاد خروجک استنفرہم الیک۔ ابن عباس نے پھر اپنی بات کہی، مولا آپ کو پتا ہے ان سبوں نے آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اگر آپ وہاں چلے جائیں گے نا اور ابن زیاد وہاں آ گیا تو یہ سب بھی وہی سے کریں گے آپ کے ساتھ جو مولا کائنات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وَكَانَ الَّذِي كَتَبُوا إِلَيْكَ أَشَدَّ مِنْ عَدُوِّكَ، اس سے لگتا ہے کہ کتنی پکڑ تھی حالات پر اور کوفے والوں پر ابن عباس کی، کہا اگر چلے گئے نا حسین تو جن لوگوں نے خط لکھا ہے آپ کو وہی آپ کے شدید دشمن بن جائیں گے۔ اور ہوا یہی صحیح، خطوط لکھنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے جو کربلا میں باقاعدہ یزیدی فوج میں شامل تھے، حجار وغیرہ جیسے ٹائپ کے لوگ۔ فَإِنْ عَصَيْتَنِي وَأَبَيْتَ إِلَّا الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ، اگر واقعاً آپ بالکل تہیہ کر چکے ہیں کوفے جانے کا، فَلَا تُخْرِجَنَّ نِسَاؤُكَ وَوُلْدَكَ مَعَكَ، تو آپ جائیے، عورتوں کو اور بچوں کو مت لے کے جائیے۔ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَخَائِفٌ أَن تُقْتَلَ، ہم کو ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی وہاں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے وہی جواب کہ اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب ابن عباس کو بھی اس طرح جواب دے کر کے، من جملہ ان لوگوں کے جنہوں نے امام حسین کو عراق جانے سے روکا، اس میں خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، انہوں نے بھی آ کر کے، اب اس میں ذرا اختلاف ہے کہ ان کی ملاقات کہاں امام حسین سے ہوئی، یہ ہمارا موضوع بھی نہیں، اس پر بہت بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خلاصہ اتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے روکا ہے۔ من جملہ اس میں سے جن لوگوں، عبداللہ ابن مطیع نام کا آدمی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے روکا ہے۔ عمر ابن عبد الرحمن جنہوں نے امام کو عراق جانے سے روکا ہے۔ امرہ بنت عبد الرحمن روکا ہے۔ مولا کائنات کے ایک فرزند عمر ابن علی ابن ابی طالب، انہوں نے روکا ہے۔ عمرو ابن لوذان، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو جواب ہے تقریباً ملتا جلتا جواب سب کو امام حسین نے دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، کل کی اور آج کی گفتگو کا، جو محمد حنفیہ کو کہا، جو ام سلمہ کو کہا، جو عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ مدینے میں رہیں تو قتل کیے جائیں گے، مکے میں رہیں تو قتل کیے جائیں گے، بلکہ عبداللہ ابن جعفر سے کیا فرمایا تھا کہ اگر جانور کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں تب بھی میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو اس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ امام حسین کو کہیں سے کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور امام حسین علیہ السلام
8 ذی الحج کو مکہ معظمہ سے نکل پڑے ہیں خانہ خدا سے. کہاں کے لیے؟ عراق کے لیے. اب جس وقت نکلے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نکلنے کیوں دیا؟ کیا مکے میں یزید کی حکومت نہیں تھی؟ مکے میں یزید کے گورنر نہیں تھے؟ مکے میں بھی تو بھائی امام کہہ رہے ہیں 40 آدمی جو ہے وہ حاجیوں کے بھیس میں گھوم رہے ہیں مجھ کو مارنے کے لیے. تو ان لوگوں نے روکا کیوں نہیں؟ جو فوج تھی وہاں یزید کی، اتنا بڑا مجمع ہے تو کنٹرول کے لیے ہوگی نا. روکا. وہ روایت سن لیجیے آپ. صلوات بر محمد و آل محمد. لما خرج الحسین من مکہ، جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلنے لگے، اعترضہ صاحب شرطہ امیرها عمرو بن سعید بن العاص فی جماعت من الجند. تو عمرو بن سعید بن عاص نام کا آدمی ہے جو پورے فوج لے کر کے آیا اور اس نے امام حسین کو مکے سے نکلنے کے لیے روکا. فقال ان الامیر یامرک بالانصراف، وہ کہتا ہے امیر کا حکم ہے کہ آپ واپس جائیے، آپ مکے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. فانصرف والا منعتک، یا تو آپ خود پلٹ چلیے ورنہ ہم آپ کو زبردستی واپس لے جائیں گے. فامتنع علیہ الحسین، امام نے کہا ہم واپس تو نہیں جائیں گے. وتدافع الفریقان، اب دونوں گروہ میں جھڑپ ہوئی، جنگ کہہ لیجئے، جھڑپ کہہ لیجئے. واضطربوا بالسیاط، یہاں تک کہ بات تلوار تک پہنچ گئی. وبلغ ذلك عمرو بن سعید، تو یہ تو اس کا فوجی آیا تھا، امیر تھا عمرو بن سعید. بات پہنچی عمرو بن سعید تک کہ حسین پلٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہاں تلواریں نکل آئی ہیں. فخاف ان يتفاقم الامر، وہ ڈر گیا کہ کہیں معاملہ زیادہ خراب نہ ہو جائے اور ساری جو ہے وہ ہمارے اوپر آ جائے. فارسل الى صاحب شرطہ یامرہ بالانصراف، تو اس نے بھیجا جو ہے وہ فوج کے جو سردار تھا کہ بھیا واپس چلے آؤ. اس طریقے سے کوفے سے نکلنے، مکے سے نکلنے میں کسی طرح کی کوئی جنگ یا ہنگامہ نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام چلے آئے. اب یہاں سے جب چلے ہیں نا تو بڑی منازل ہیں. بھائی ظاہر نکلتے ہی مکے سے چل کے کربلا تو نہیں پہنچ گئے، بہت سی جگہیں جہاں رکے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. من جملہ اس کے ایک چیز ہے، جناب یحییٰ پیغمبر تھے نا، جناب یحییٰ کو کیوں شہید کیا گیا معلوم ہے؟ ایک فاجرہ عورت تھی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس پر عاشق ہو گیا، اور وہ شاید اس کا جو ہے وہ چچا تھا، ظاہراً وہ بادشاہ چچا تھا یا کیا تھا. شادی کرنا چاہا، یحییٰ نے کہا کہ نہیں ہو سکتی ہے. اس فاجرہ نے اس حاکم سے کہا مہر میں مجھ کو یحییٰ کا سر چاہیے. اور اس ملعون حاکم نے لعنت اللہ علیہ جناب یحییٰ کو درخت میں چھپے ہوئے تھے، اس درخت کو آرے سے کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے جناب یحییٰ کا سر بھی، وہ جسم بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر سر جدا کر کے اس فاجرہ عورت کے پاس ہدیے کے طور پر بھیجا گیا. روایت کہتی ہے اکثر راستے میں مکے سے عراق جانے میں امام حسین نے حضرت یحییٰ کا، اور 2 ہی لوگوں پر تو زمین و آسمان روئے ہیں، ایک جناب یحییٰ اور ایک امام حسین علیہ السلام. چنانچہ کہتے ہیں راستے میں، روایت یہاں اقبل الحسین من مکہ یرید العراق، امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے عراق کے لیے. وَكَانَ یزید قد ولا عبید اللہ ابن زیاد العراق. ہاں یہ دوسری روایت ہے، یہ روایت یہاں کہیں ہوگی جس کو میں نقل کر دوں، یا چلیے زبانی تو یاد تھی کہ امام حسین مسلسل یاد کرتے تھے جناب یحییٰ کو کہ یحییٰ کا سر ایک فاحشہ عورت کی طرف ہدیہ کیا گیا، اور یہ کہہ کے روتے تھے. اب یہاں پر یہ جو روایت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو کام ابن زیاد کا ہے، یہ کام تو عمر سعد کا ہے.
قاتل تو شمر نے کیا ہے، سنان نے کیا ہے، خولی نے کیا ہے، یزید سے کیا مطلب ہے؟ وہ بھی روایت آئے گی اور یہ جناب یحییٰ والی بھی روایت سنیے۔ اقبل الحسین من مکہ یرید العراق، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے چلے کہاں کے لیے؟ عراق کے لیے۔ وکان یزید قد ولی عبید اللہ ابن زیاد العراق، اب اس وقت تک یزید ابن زیاد کو عراق کا حاکم اور والی بنا چکا تھا۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِ، اور یزید نے ابن زیاد کو لکھا تھا کہ قد بلغنی، مجھ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ ان اہل الکوفہ قد کتبوا الی الحسین فی القدوم علیہم، کہ کوفے والوں نے حسین کو خط لکھا ہے کہ ان کے پاس تشریف لائیں۔ وَأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِن مَكَّةَ متوجہن نحوہم، اور حسین مکے سے کوفے کے لیے نکل چکے ہیں۔ وقد بولی بہ بلدک من بین بلدان وایامک من بین الایام فان قتلتہ، تو یا تو حسین کو قتل کر دے، والا رجعت الی نسبک۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو شاید عام آدمی نہ سمجھ پائے۔ رجعت الی نسبک کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ کے باپ کا نام ہے زیاد، اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن زیاد۔ زیاد کے باپ کا نام کیا ہے؟ زیاد کے سلسلے میں تقریباً 10 لوگوں میں اختلاف تھا کہ فاحشہ عورت کا بیٹا تھا، وہ دعوے دار ہے میرا بیٹا، وہ میرا بیٹا، وہ میرا بیٹا۔ یہاں تک کہ جب حاکم شام کا زمانہ، اس میں ایک نام معاویہ کے باپ کا بھی آتا تھا، اور یہ آدمی تیز ترار تو تھا، تو معاویہ نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دن پورا بلا کر کے اور کہا بھائی یہ بات غلط، اور یہ اپنے آگے اس کو لکھا جاتا تھا کیا؟ زیاد ابن ابی، باپ کا کوئی نام ہی نہیں ہے، زیاد ابن ابی، ابی کا مطلب زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ ابو سفیان کا نام جوڑا گیا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانے میں، اس نے شام میں کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد سے زیاد ابن ابی کا ہو گیا زیاد ابن ابی سفیان، ہو گئی بات نا۔ اب اس زیاد کا بیٹا کون ہوا؟ عبداللہ ابن زیاد۔ تو اگر وہ نسب باقی رہے تو کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن زیاد ابن ابی سفیان۔ یزید نے دھمکی کیا دی کہ اگر حسین کو نہیں مارا تو یہ جو ہمارے دادا کا نام تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے نا باپ کے، تمہارے دادا بنے بیٹھے ہیں، رجعت الی نفسک، تم وہی اسی طرف پلٹ جاؤ گے۔ دھمکی، غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یزید کو پتہ نہیں؟ اتنی بڑی دھمکی دی ہے۔ سنیے وہ روایت عجیب ہے، کہتے کہ فَإِن قَتَلْتَهُ، اگر تو نے حسین کو قتل کر دیا تب تو ٹھیک ہے، عبداللہ ابن زیاد ابن ابی سفیان، وَإِلَّا رَجَعْتَ إِلَى نَفْسِكَ، اسی نسب کی طرف پلٹ جائیے آپ کہ جہاں جو ہے تمہارے باپ کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ أَبِيكَ عُبَيْدَ فَاحْذَرْ أَن يَفُوتَكَ، خبردار ڈرو یہ مسئلہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ جہاں اتنی دھمکی کے ساتھ لیٹر آ رہا ہے، وہاں آج لوگ یزید کو بچانے کے چکر میں لگے ہیں کہ صاحب یزید جانتا نہیں تھا، یزید اس حد تک جانا نہیں چاہتا تھا، یزید نے جو ہے وہ حکم نہیں دیا تھا، یہ سارا کام ابن زیاد نے کیا ہے۔ نہیں، یہ سب یزید کی نالج میں ہے، یزید کے علم میں ہے، یزید نے جان بوجھ کر کے یہ سب کیا ہے۔ اور اب سمجھ میں آئے گا فلسفہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام خواتین کو لے کے نہ آئے ہوتے، بچوں کو لے کے نہ آئے ہوتے، ان کو اسیر نہ کیا گیا ہوتا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام نہ لے جایا گیا ہوتا، تو یہ لوگ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ سارا ٹھیکرا ابن زیاد کے جو ہے سر پہ پھوڑ دیا جاتا، عمر سعد پر الزام مڑ دیا جاتا، شبر کو شاید سزا بھی دے دی جاتی، یزید کو بچا لیا جاتا۔ اب سمجھے کہ عبداللہ ابن عباس سے امام نے کیوں کہا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر نہ لے کے آتے تو پھر یزید کے چہرے سے نقاب ہٹانے والا کون تھا؟ یزید کو جو ہے وہ بے نقاب کرنے والا کون تھا؟
صدقے جائیں ہماری جانیں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ جنہوں نے اس طریقے سے کربلا کے واقعے کو تیار کیا ہے کہ جس میں سے کسی کے چہرے پر نقاب نہ رہ جائے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیے، یہی تو مسئلہ ہے، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دیا ہے جودہ بنت اشعث نام کی خاتون نے، ہے نا؟ بیک میں کون ہے؟ دب گئی، نہیں جانتے لوگ۔ امیر المومنین کو قتل کیا ہے، تلوار چلائی ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے۔ پیچھے کون ہے بیک میں؟ مین قاتل کون ہے؟ لوگ ابن ملجم کو جانتے ہیں، پیچھے نہیں معلوم۔ لوگ جودہ بنت اشعث کو جانتے ہیں، پیچھے نہیں معلوم، مگر یہ کہ جو اہل بیت سے قریب ہیں، عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، نہیں معلوم۔ امام حسین نے وہ عمل انجام دیا ہے کہ جہاں اصلی قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹا دی ہے، قیامت تک لوگ نہیں کہہ سکتے کہ یزید کو پتہ نہیں تھا اور یزید نے جو ہے وہ کیا نہیں ہے کچھ، یہ تو ابن زیاد کی بدماشیاں تھی اور ان لوگوں نے یہ کیا ہے۔ بس خدا توفیق عطا فرمائے۔ تو اب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے نکل چکے ہیں۔ دو ایک چیزیں چھوٹی چھوٹی عرض کر دوں، وقت گزرتا جا رہا ہے، بقیہ انشاءاللہ کل۔ امام حسین چلے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ کوفے سے آ رہے ہیں۔ کیا حالات ہیں کوفے کے؟ تو وہ کہتا جب ہم چلے تھے کوفے سے تو اس وقت ہانی اور مسلم دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر کے گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بعض کا کہنا یہ ہے، دیکھیے جناب مسلم ابن عقیل حضرت علی کے داماد بھی تھے اور چچیرے بھائی بھی ہیں امام حسین کے، ہے نا؟ حضرت عباس کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور مولا کائنات کے داماد ہیں تو بہنوئی بھی ہیں۔ یہاں بعض کہتے ہیں کہ جب یہ خبر وہاں راستے پر پہنچی ہے نا تو حضرت عباس کو چلا لا گیا اور قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا، دوڑ کے امام حسین بھیا ہم جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے، ہم جنگ شروع نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کتنی جگہیں اللہ نے اگر توفیق دی 9 محرم یا شب عاشور تو اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ 28 رجب سے لے کر کے اور روز عاشور تک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل کوشش کی ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے، جنگ نہ ہونے پائے، جنگ نہ ہونے پائے۔ دو کام امام حسین کا ہے، اصلی قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹانا اور جہاں تک ہو سکے جنگ ٹل جائے۔ وہاں سے چلے، اللہ اکبر، دور سے محسوس ہوا کچھ تو کسی نے کہا لگتا ہے کھجور کا پیڑ ہے، اسی کتاب میں پوری داستان ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ادھر سے تو ہم گزرے ہیں، کبھی یہاں پیڑ ویڑ تو دکھائی نہیں دیا۔ اب اس کو لوگوں نے جو غور سے دیکھا دور تھا کچھ، تو کہنے لگے نہیں بھائی یہ پیڑ ویڑ نہیں، یہ تو بڑھ رہے ہیں آگے، یہ نیزے کی انیاں لگ رہی ہیں جو ہے وہ۔ اور قریب آئے تو پتہ چلا کہ 1000 فارس، 1000 سوار حر ابن یزید ریاحی کی سرکردگی میں چلا آ رہا ہے۔ مگر اتفاق امر، یہاں پہچانے انسان امام حسین کو کہ امام حسین کیا تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور امام حسین نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ جو آ رہی ہے فوج یزید کا فوجی ہے، یزید کی فوج ہے، حر ابن یزید ریاحی یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے، 1000 فوج کا سالار تھا۔ اور جب قریب پہنچے ہیں یہ لوگ، او ہو یہ تو لشکر ہے، اور لشکر کا عالم یہ ہے، پہچانے انسان آج 4 محرم ہے، فرات سے خیمے ہٹائے گئے ہیں، آج پیاس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیے خود حسین نے کیا کیا اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پیاسا ہے پورا لشکر، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پہلے خود پیے گا، اگر پانی کم ہونے لگے گا تو جانور کے مقابلے میں انسان خود پیے گا۔ جب انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اسی فوج کا ایک سپاہی امام حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ میری تو حالت یہ تھی کہ پیاس کے مارے مجھ کو دکھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ مشق نہیں پکڑ میں آ رہی تھی،
امام حسین نے مجھ کو لٹا کے اپنے زانوں پر اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پانی پلایا ہے۔ تو جب انسانوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کی پیاس بعد میں شروع ہوگی نا جانوروں سے، تو جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن واہ رے میرا مولا، اے فرزند فاطمہ، ساری کائنات آپ کے صدقے ہو جائے میرے مولا۔ فرماتے ہیں مشک کے دہانے کھول دیے جائیں، جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک جانور سیراب نہ ہو جائیں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اندازہ ہے، جنہوں نے دیکھا ہوگا جانوروں کو پانی پیتے ہوئے ان کو اندازہ ہے کہ جانور کبھی ایک بار پانی نہیں پیتا، کچھ دیر منہ ڈالے گا پانی میں، پھر باہر نکالتا ہے، سانس لیتا، پھر دوبارہ ڈالتا ہے۔ شاید امام کا اشارہ ہوگی، یہ مت سوچو ہم پردیس میں ہیں، ہمارے پاس پانی جو ہے وہ مختصر ہے یا لمیٹڈ مقدار میں ہے، ایک بار جانور منہ اٹھا لے تو تم برتن ہٹا کے دوسرے جانور کے پاس چلو جان بچ گئی، نہیں، جب تک سیراب نہ ہو جائے۔ جو مولا اتنا مہربان ہے جانوروں کے ساتھ، اللہ، کیوں نہ روئیں ہم اس کی پیاس پر؟ بتائیے انصاف کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے کہ جو انسان جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال کرے، اس انسان کو 3 دن کا پیاسا بھوکا شہید کیا جائے۔ اگر انسان کے اندر ذرہ برابر ضمیر ہے تو اس انسان پر روئے گا نہیں روئے گا؟ جانوروں کے سامنے سے برتن نہ ہٹائے جائیں اس وقت تک جب تک سیراب نہ ہو جائے، یہاں تک کہ پورے لشکر کو یہ سوچے بغیر کہ ہمارا کیا ہوگا، آگے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہزار کو پانی پلا دیا، یا جان میں جان آگے، وہی تو مین چیز تھی۔ اتنے میں نماز کا وقت آیا، اسی کتاب میں ہے روایت۔ امام نے کہا کہ ہم لوگ اپنی پڑھیں گے، تم اپنی پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز جماعت کی ہوئی، حر اور حر کے لشکر نے بھی امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی، نماز وغیرہ ہو گئی، ابھی تک معاملہ خراب نہیں ہوا ہے۔ اب امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہوئے، چل پڑے۔ یہی دیکھیے، عقلی اعتبار سے آپ دیکھیے، عقیدت سے ہٹ کے امام حسین علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، صرف 10 یہاں مرتے، 20 وہاں مرتے، 50 آگے جا کے مرتے، 200 اور آگے جا کے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین کو روکنے کی ان کے اندر دم تھا، اور اگر کہیں اس وقت عباس کو اشارہ کر دیتے، 1 گھنٹے کا کام تھا، آدھے گھنٹے کا، 1000 آدمی ختم تھے۔ لیکن اللہ اکبر، سب کو پانی پلایا، لیکن ادھر جب پانی پی چکے تو الٹا لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آج، فاطمہ کا احترام، حضرت زہرا کی عزت انسان کا بیڑا پار کروا سکتی ہے، اور یہ اسی واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ یزید کی فوج میں تو بہت سے لوگ تھے نا، گنتی کے لوگ ادھر سے پلٹ کے ادھر آئے ہیں، جس میں حر بھی ہے۔ سوال یہ کہ حر ہی کیوں آئے؟ اس کا واحد جواب ہے، جب اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام کو جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ابھی میں نے پانی پلایا، میں ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جس آدمی کے اندر اتنی جرأت ہے کہ حسین کا گھوڑا پکڑ سکتا ہے، ادھر نہیں ادھر چلیے جہاں ہم کہہ رہے ہیں، جب اتنی جرأت دکھلا سکتا ہے تو وہ امام حسین کے اس جملے کا جواب نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، لیکن جو تاریخ نے لکھا ہے یہی ہے کہ حسین، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ شاید یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا احساس تھا کہ جس نے حر کو نجات عطا کر دی۔ امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ اب وہ انشاءاللہ کربلا کا ورود خدا نے توفیق دی تو کل عرض کروں گا تھوڑا سا۔ کربلا پہنچ گئے، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم خیام حسینی ہٹا دیے گئے، پیاس کا غلبہ شروع ہو گیا۔ شب عاشور آتے آتے پیاس اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ اچانک کوئی فوجی تھا جو حر کو واچ کر رہا تھا، اچانک وہ آیا، کہنے لگا حر،
ہم سے اگر کوئی بات کرتا تو ہم تمہارا نام لیتے بہادری میں. یہ کیا دیکھ رہے ہیں تم کو؟ تم عجیب سے لگ رہے ہو اس وقت، گھبرائے سے، ٹینشن میں ہو. حر نے کہا میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. دیکھیے بسا اوقات لفظی جواب اتنا کارگر نہیں ہوتا جتنا عملی جواب ہوتا ہے. اس نے کہا آؤ تم کو بتاؤں. لیکن نکلا دھیرے دھیرے اتنی دور چلا گیا جہاں سے خیموں کی آواز سنی جا سکے. کہا کان لگاؤ. اچھا رات کے سناٹے میں یوں بھی آواز آئے گی؟ کان لگاؤ. کہاں یہ تو بچے رو رہے ہیں، پیاس چلا رہے ہیں. حر نے کہا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر سوچتے تڑپتے گزر گئی. صبح ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے گھوڑے کو لے کے چلا تاکہ فوجی یہ سمجھیں کہ جا رہا ہے ادھر گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فرات کے کنارے. اور جیسے ہی تھوڑا فاصلہ ہوا ایڑ لگائی، اس پار چلا گیا امام حسین کی طرف. بعض روایتوں میں یہ 4 لوگ تھے: حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام. جیسے ہی آگے بڑھے، دیکھیے توبہ بے شک ہے لیکن حر کی طرح کوئی کرے تاب. رک گیا. بیٹا، جی بابا، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھ پہ پٹی باندھ دے، میں حسین کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں. 4 قدم چلے کہ اتنے میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے لیکن ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے، اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا اس لیے کہ فرزند حسین علی اکبر میرے استقبال کو آ رہے ہیں. پھر کہتا اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ سردار لشکر ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں. پھر کہتا اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہتا بنفس نفیس حضرت حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں. اے بیٹا جب حسین قریب آ جائیں تو مجھے اشارہ کر دینا. مولا قریب پہنچے. حر کے بیٹے نے اشارہ کیا. حر نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا. حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے. امام نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، فرمایا ان تبت تاب اللہ علیک، بے شک توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. 2 منٹ ایک مثال دے دوں، کیا ہے میرا مولا. اللہ اکبر. فرض کیجئے مثال کے طور پر میرے خاندان میں کوئی میرا بھائی ہے، میرے چچا ہیں مثلا، کمزور ہیں بیچارے. میں نے جتنا ہو سکا ان کو ستایا. ان کی زمین ہڑپ لی، ان کی جائیداد ہڑپ لی، ان کا بیٹا مر گیا میری وجہ سے، لکھنؤ کا مکان بک گیا ان کی میری وجہ سے، یہاں تک کہ میں بھی بوڑھا ہوا، وہ اور بوڑھے ہوئے. ایک دن مجھ کو خوف خدا طاری ہوا. میں نے کچھ لوگوں کو لگایا کہ جاؤ ذرا چچا سے بات کرو، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. معاف کرے گا کوئی؟ لیکن بہرحال کچھ لوگ گئے، ہاتھ پیر جوڑا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بلا لو. اب جو درمیان میں وہ آیا، کہتا ہے مولانا تیار تو ہو گئے ہیں لیکن ایک بات سن لیجئے، آپ کی وجہ سے ان کا جوان بیٹا مر گیا، آپ کی وجہ سے ان کا لکھنؤ والا مکان بک گیا، آپ کی وجہ سے ان کی جائیداد بک گئی. اگر کچھ کہتے ہیں تو بولیے گا مت، اور اب میں پہنچوں. یہی کیا کم ہے کہ وہ آدمی مجھ کو معاف کرنے کو تیار ہے. اگر وہ کہہ دیں مولانا تمہاری وجہ سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میں کچھ بول سکتا ہوں سوائے سے کہ جی غلطی ہو گئی معاف کر. یہی نا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو اتنا حق نہیں تھا جب ہو رہا ہے کہنے کا؟ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں تھے، مشکیزوں کو سینوں سے لگائے تاکہ کچھ سکون مل جائے. کیا جب ہر آئے ہیں تو امام حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے ہر سے، ہر ہم معاف تو کر دیں گے لیکن جاؤ ذرا خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو؟ کیا امام حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے معاف تو کر دوں گا، جھولے میں اصغر کا حال دیکھ لو؟ کیا امام حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے معاف تو کر دوں گا، سکینہ کی حالت دیکھ لے؟ آج تک کسی کتاب میں پڑھا، کسی ذاکر سے سنا کہ ایک بار بھی میرے مولا نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو؟ بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے. جب ہر آئے ہیں لے کے بیٹھ گئے. قربان جاؤں میرے مولا آپ پر. فرماتے ہر بہت شرمندہ ہیں. کیوں؟ کہ تو ایسے وقت آیا ہے کہ میں تیری کوئی میزبانی نہیں کر سکتا ہوں.
اتنا سننا تھا، ہر تڑپ گئے، کہتے مولا میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، اجازت دے دو مولا، میں جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے دیتا ہے تاکہ باپ کو سرخرو کر دے۔ بیٹا کھڑا ہو گیا، کہا میں جاؤں گا۔ ہر کا بیٹا میدان میں گیا، ہر حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں کہ اچانک تڑپ کے ہر کھڑے، اولاد ہے نا، تڑپ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا کہاں ہر؟ کہ مولا بیٹے نے پکارا، جا رہا ہے۔ میرا مولا کتنا کریم ہے، فرماتے ہیں ہر کیا غضب کرتے ہو، کہیں جوان بیٹے کی میت پر بوڑھا باپ جاتا ہے؟ بیٹھو میں جاتا ہوں۔ اتنا کریم مولا، لیکن جب اس کے جوان بیٹے کی منزل آئی تو کوئی نہیں ہے جو حسین سے کہہ دے میں لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، 18 سال کا کڑیل جوان، 57 سال کا بوڑھا باپ کس طریقے سے لے کے آئے ہیں اکبر کی لاش کو۔ بعض کہتے ہیں کہ وزن کو تقسیم کرنے کے لیے امام نے طریقہ یہ نکالا، اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، زمین پر پیر خط دیتا جا رہا ہے، اس کے باوجود چند قدم چلتے تھے رکھ دیتے تھے، چلتے تھے رکھ دیتے تھے، آخر کار پکارا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش لے جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مظلوم امام کی عزا کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، خدا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔